تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز احباب، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم ملک میں اسلام کو اس کی اصل شکل میں واپس لے جانا چاہتے ہیں اور سعودی معاشرے کو ویسا بنانا چاہتے ہیں جیسا وہ 1979 سے پہلے تھا۔ اس حوالے سے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ 1979 میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے سعودی معاشرے کی شکل تبدیل کر دی تھی۔ 1979 کو ویسے تاریخ میں اور واقعات کی وجہ سے کافی اہمیت حاصل ہے، لیکن سعودی عرب میں یہ سال مکہ میں خانہ کعبہ پر کیے جانے والے حملے اور 2 ہفتوں پر محیط محاصرے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں افراد ہلاک اور تقریباً 1 لاکھ لوگ مسجد الحرام میں محصور ہو گئے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 38 برس قبل 4 دسمبر کو سعودی حکومت نے فرانسیسی کمانڈوز، پاکستانی فوج اور سعودی فوج کی مدد سے ایک لڑائی کا خاتمہ کیا، جس کا آغاز 20 نومبر کو ہوا تھا، جب 400 سے 500 شدت پسندوں نے یکم محرم الحرام 1400 ہجری کو نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے 1 لاکھ عبادت گزاروں کو مسجد میں محصور کر کے خود انتظام سنبھال لیا تھا۔ حملہ آوروں کی قیادت کرنے والے جہمان بن محمد صف العتبی کا تعلق نجد کے ایک بدو قبیلے سے تھا اور وہ سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایت متاثر تھا۔ عبدالعزیز بن باز 1940 اور 1950 کی دہائی میں سعودی عرب کو جدت پسندی کی راہ پر گامزن کرنے کی شاہی کوششوں کے خلاف تھے اور اس کے بارے میں تقاریر اور تنقید کرتے تھے، لیکن بعد میں سعودی حکومت نے بن باز کو مرکزی مفتی کے عہدے پر فائز کر دیا تھا۔ تاہم اس کے بعد بھی ان کی تنقید ختم نہ ہوئی۔ جہمان بن محمد بن صف العتبی بھی انہی تقاریر سے متاثر ہوئے تھے، جس کے بعد انہوں نے عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا اور سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی مغربیت، مخلوط ماحول کا قیام اور ٹیلی ویژن کے منفی اثرات کو ختم کرنا تھا۔ مگر العتبی کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی، جس کے بعد 1978 میں سعودی حکومت نے انہیں ان کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حراست میں لے لیا، مگر رہائی ملنے کے بعد بھی العتبی کے خیالات میں تبدیلی نہیں آئی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے نئی اسلامی صدی کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور 20 نومبر 1979 کو فجر کی نماز کے موقع پر اپنے تقریباً 50 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر دیے اور 1 لاکھ نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد کو اپنے زیر انتظام لے لیا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ القحطانی کو امام مہدی قرار دے دیا۔ یہ صدیوں میں پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے اس واقعے سے نمٹنے کے لیے جلدی سے اپنی فوج بھیجی، لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوجی بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ سعودی حکومت نے خفت سے بچنے کے لیے مواصلاتی نظام بند کر دیا تاکہ اس واقعے کے بارے میں خبر محدود رہے، لیکن وہ اس میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہوئے۔ پاکستان میں اس خبر کے آنے کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا، کیونکہ ایران کی جانب سے اسے امریکی اور صہیونی سازش قرار دیا گیا تھا۔ مسلسل ناکامی کے بعد سعودی حکومت نے فرانس کی حکومت اور پاکستانی فوج سے مدد طلب کی۔ ایک انٹرنیشنل صحافی نے اس واقعے پر مبنی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکیں، لیکن کیونکہ مکہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع ہے تو سعودی اہلکار پاکستانی فوجیوں کی مدد سے 4 دسمبر کو یہ بغاوت بالآخر ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس واقعے میں مسجد کی عمارت کو کافی شدید نقصان ہوا، لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں شدت پسند اور کچھ نمازی اور فوجی شامل تھے، جبکہ جہمان سمیت 60 سے زیادہ شدت پسندوں کو حراست میں لے لیا گیا، جنہیں بعد میں جنوری 1980 میں سزائے موت سنا دی گئی، جبکہ جہمان العتبی کے بہنوئی القحطانی، جنہیں امام مہدی قرار دیا گیا تھا، وہ دوران آپریشن ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے ملک کے علماء سے مشاورت کے بعد شرعیہ قوانین کے اطلاق کا وعدہ کیا، جس کے بعد سعودیہ میں مخلوط نظام پر مکمل پابندی لگا دی گئی
اور ملک میں سابق بادشاہ شاہ فیصل اور اس وقت کے بادشاہ شاہ خالد کی اعتدال پسند پالیسیوں کو ختم کر دیا گیا۔ کچھ تجزیہ نگاروں کے مطابق اس سال کا اہم ترین واقعہ ایران میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں آنے والا انقلاب تھا، جس نے ایرانی بادشاہت کو ختم کر دیا، اور کچھ کے مطابق روس کا افغانستان پر کیے جانے والا حملہ اس سال کو اتنا اہم بناتا ہے۔ یاد رہے کہ دسمبر 1979 کو روس کی جانب سے افغانستان پر حملے نے خطے کی سیاست پر دور رس اثرات قائم کر دیے تھے۔ معزز احباب، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو وقت پر مل سکیں۔